خوزدار میں بھارت کے حکم پر فتنۃ الہندوستان نے بچوں پر حملہ کیا، 6 بچے شہید، حملے میں 51 زخمی ہیں۔ معصوم بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ DGISPR کی بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر بریفنگ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ ہے بھارت کا مکروہ چہرہ، بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا بلوچیت یا پاکستان سے تعلق نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی، کوئی لارج اسکیل آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس سال بلوچستان میں 200 دہشت گرد ہلاک کیے، رواں سال مجموعی طور پر 747 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے کے لیے ماہرنگ آئیں، وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ میڈیا ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 1971 میں دہشت گرد جماعت مکتی باہنی بنائی۔ پاکستان نے 2009 میں ناقابل تردید شواہد کے ڈوزیئر بھارتی وزیر اعظم کو دیے، 2015 میں ایک ڈوزیئر اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ DGISPR نے تمام شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2016 میں بھارتی دہشت گردی کا ثبوت کلبھوشن کی شکل میں آیا۔ حاضر سروس نیوی افسر نے تفصیل سے بھارتی فنڈنگ کا اعتراف کیا۔ حال ہی میں عالمی میڈیا نے متعدد ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے اعتراف جرم سنے، جن کا تعلق فتنہ الہندوستان سے تھا۔ بھارت خطے کام خراب کر رہا ہے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے کہا فتنہ الہندوستان نے امن کو سبوتاژ کیا، ان دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا، وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا۔ ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، پاکستان ادھر کھڑا ہے۔ انہوں نے بہت سی ایگزمپشنز کی تھی نا، آئے رزلٹ دیکھ لی۔ آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا، ہم تیار۔ بھارت ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ چکا، دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کوئی بے وقوفی اور حماقت مت کرنا۔ ترجمان افواج پاکستان نے خبردار کر دیا، کہا کوئی پاگل ہی 24 کروڑ عوام کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا اعلی کار نہ بنے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ افغانستان کے ساتھ محبت اور بھائیوں والا رشتہ ہے۔ افغانستان برادر ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں سے ملتا ہے۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ یہ پوری قوم کے اتفاق و اتحاد کی ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج پر جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا یہ منصوبہ 35 روز میں مکمل کرنا آسان نہیں تھا۔ محسن نقوی اس ریکارڈ کو جاری رکھیں، وہ دن دور نہیں جب آپ ایسے منصوبے ایک دن میں مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی موقف سے متعلق رہنمائی دی۔ بلاول نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ پاکستان کی حمایت کرنے والے دوستوں کا شکریہ۔ وزیر اعظم اتوار سے 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکیے، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
Pakistan categorically rejects the baseless, provocative and irresponsible allegations made by the Indian Prime Minister during a recent public address in Rajasthan. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات مسترد کر دیے. عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں، جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بناتا ہے. خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید. طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا. بھارتی اسپانسر فتنۃ الہندوستان کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی. چین، پولینڈ اور اقوام متحدہ کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت. چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا. پولش سفیر نے کہا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد ضروری ہے. سلامتی کونسل نے اپنے بیان میں کہا حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. خراش واقعہ پیش آیا خوزدار کا، دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی. اتنا الہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. بھارت اور مودی کو پاکستان کے ہاتھوں بہت بڑی شکست ہوئی. ہم فتح کا جشن منا رہے تھے جبکہ مودی پر سوالات اٹھ رہے تھے. مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کہتے ہیں شکست خوردہ مودی کا خطاب فیس سیونگ کے لیے تھا. مسئلہ کشمیر کا عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر ہونا بڑی کامیابی ہے. آپریشن بنیان مرصوص بھارت کے خلاف متحدہ مزاحمت تھی. ابھی پاک افواج نے مکمل طاقت استعمال ہی نہیں کی. الجزیرہ کو انٹرویو میں ترجمان پاک افواج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پہلگام کے بعد بھارت من گھڑت کہانی لے آیا. بھارت مسلسل جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا. یہ مضحکہ خیز بات ہے. بھارت نے کھلی جارحیت کی، ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے. بھارت نے دوبارہ ایسا کیا تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ تیز اور شدید ہوگا. There's been a generational concern about violence and terrorism in that region with the troubles between India and Pakistan. There is a ceasefire. We know that we're very close to full-scale war. بھارت کی پھر سبکی. امریکہ نے جنگ بندی پر بھارتی موقف کی تردید کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا امریکی معاونت نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو خوشائند ہے. جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی. پریس بریفنگ کے دوران بھارتی صحافی کی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش. ٹیمی بروس نے درمیان میں روک کر جواب دیا پاک بھارت دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا تھا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. بھارتی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش 24 جون تک بڑھا دی گئی. PAA کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ، آپریٹڈ، ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیاروں پر پابندی میں 24 جون تک اضافہ کر دیا گیا. میڈ ان انڈیا نو مور. امریکی صدر کا پیغام. امریکہ میں فروخت کے لیے آئی فون بھارت میں نہیں بنیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ٹوک بتا دیا. امریکی صدر نے حکم رولی پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. کہا ایپل کمپنی آئی فون امریکہ میں نہیں بناتی تو 25% ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا. میری ملاقات بڑی زبردست رہی. ملاقات نہیں ایک مشن کا آغاز ہے. انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس یوتھ کو AI اور بلاک چین میں امپاور دینا ہے. ان کا ویژن بہت کلیئر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی ملاقات.
بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر کرپٹو اور بلاک چین میں پاکستانی حکومت کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بلال بن ثاقب نے بتایا پاکستان میں اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے استعمال ہوگی۔ نوجوانوں اور اسٹارٹ اپس کو بلاک چین حل تیار کرنے کے لیے سہولت دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات تاحال مکمل نہ ہو سکے، بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کے تفصیلی سیشن ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بجٹ سے متعلق پاکستان کے بیشتر ترجیحات سے اتفاق کیا۔ بجٹ سے متعلق IMF سے آن لائن مشاورت بھی ہوگی۔ مشیر برائے وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں اقتصادی سروے 9 جون کو پیش ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے IMF وفد کی ملاقات، ملک کی معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آخری دور، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا رواں مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے سے توقعات سے زیادہ ٹیکس ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر 2.5% ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر سالانہ 10 لاکھ روپے کی آمدن ٹیکس فری کیے جانے کا امکان۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں دفاعی بجٹ میں دوگنا نہیں 3 گنا اضافہ ہونا چاہیے۔ فوج کا بجٹ تنخواہوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ فوج کو اسلحہ، مشینری اور جہاز خریدنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ ضروری ہے کہ فوج کو اچھا دفاعی بجٹ دیا جائے۔ پاکستان نیوی وار کالج کا لاہور میں 54واں کانوکیشن، مہمان خصوصی ایڈمرل نوید اشرف نے 118 افسران کو ڈگریاں دی۔ ڈگری ہولڈرز میں دوست ملکوں کے 44 افسران بھی شامل۔ نیول چیف نے جنگی نوعیت میں تبدیلی اور سمندری سلامتی کو درپیش نئے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا غیر ریاستی عناصر کے کردار اور غیر روایتی جنگی طریقہ کار کے تناظر میں روایتی عسکری حکمت عملیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کے پاس ججوں کے تبادلے کا آئینی اختیار ہے۔ صدر مملکت کو تبادلے کے لیے کوئی کیسے انفورس کر سکتا ہے؟ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج کے تبادلے کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے جج ٹرانسفر کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ کہا فرض کریں ان ججز کو دوبارہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کی وہاں کیا سینیورٹی ہوگی؟ جج دوبارہ اپنی ہائی کورٹ جائیں گے تو پھر سینیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کی تقرری لازمی ہے، صدر کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازمی نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بھارت میں ٹرانسفر جج کی سینیورٹی طے ہے، ہمارے پاس مسئلہ ہے، سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آصفہ بھٹو کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نذر محمد لغاری گوٹ کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر گھروں کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو اور MD ورلڈ بینک نے خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ورلڈ بینک کی $500 ملین کی ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی۔ سندھ کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو، کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین، کاؤنسلرز اور سٹی کاؤنسل کے ارکان کا احتجاج، سندھ اسمبلی تک مارچ۔ شرکاء کا کہنا تھا صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے رہی ہے، نہ فنڈز دینے کو تیار ہے۔ UC چیئرمین جنید مکاتی نے اسمبلی کے باہر مظاہرین سے خطاب میں کہا سندھ حکومت بتائے کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا آخر کیا قصور ہے؟
عوام پانی اور بجلی سے محروم ہیں، سرکاری اسکولوں میں تعلیم، ہسپتالوں میں علاج میسر نہیں۔ سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو، جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے۔ 14 فروری تک صرف اور صرف 3000 اور تقریباً 600 لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے۔ بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ وزارت نے ٹور آپریٹرز کو ڈیڈ لائن کا بروقت بتا دیا تھا۔ 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3600 لوگوں کی رقم جمع کرائی گئی۔ 48 گھنٹے کی توسیع دی گئی، لیکن محض 10,000 روپے جمع کیے گئے۔ نجی ٹور آپریٹرز نے سعودی عرب کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس، کہا حج کا 50% کوٹا سرکاری اور اتنا ہی نجی شعبے کا تھا۔ عازمین حج سے کیوں محروم کیے گئے؟ وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں مغازی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ جبالیہ پر حملے کے بعد 50 افراد ملبے تلے دب گئے۔ مغربی کنارے پر یہودی آباد کاروں کا گاؤں پر حملہ، مسجد کو جلانے کی کوشش۔ غزہ میں خوراک کی قلت سے 29 بچے شہید، 14,000 کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ پی ایس ایل فائنل تک رسائی کی جنگ، لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 203 رنز کا ہدف دے دیا۔ محمد نعیم کے 25 گیندوں پر 50 رنز، خوشحال پریرا نے بھی 50 جڑ دی۔ فخر زمان ناکام، صرف 12 رنز بنا سکے۔ عبداللہ شفیق نے 25 رنز سکور کیے۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف کھیلے گی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سیریز کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے دوران سول آرمڈ فورسز بھی تعینات رہیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 مئی سے 1 جون تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے پی ایس ایل کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکار ہیرا سومرو بنے گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ اور چھپا ہوا ٹیلنٹ سامنے لانے کا عزم، پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ARY اور ٹرانس گروپ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب لاہور میں ہوئی۔ ARY گروپ کے سربراہ سلمان اقبال اور ٹرانس گروپ کے سربراہ راؤ عمر ہاشم خان نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال کا کرکٹ، ہاکی، اسکواش اور کبڈی سمیت تمام کھیلوں کو فروغ دینے کا عزم۔ ARY ڈیجیٹل کے CEO جرجیت سیجا نے کہا، پاکستانی نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر ان کو اسپانسرشپ یا موقع نہیں ملتا۔ ARY اور ٹرانس گروپ مل کر ایسے کھلاڑیوں کو موقع فراہم کریں گے۔